بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک اور وضو کے بعد کسی ایک جگہ میں نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھیں اور نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح قرآن پاک پڑھیں کہ گویا خود حق سبحانہ و تعالیٰ کو کلام پاک سنا رہے ہیں۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگیں اور آیات وعید پر اللہ سے پناہ چاہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو، اس طرح کی آنکھوں سے بارش ہو۔ بس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کے تلاوت کریں۔ درمیان میں کسی سے کلام نہ کریں۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کلام پاک بند کر کے بات کریں اور اس کے بعد دوبارہ تعوذ پڑھ کر دوبارہ شروع کریں۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ اونچی آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب یہ ہیں: اول غایت احترام سے باوضو قبلہ رو بیٹھیں۔ نمبر 2 پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ نمبر 3 ترتیل و تجوید سے پڑھیں۔ سوم رونے کی کوشش کریں چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ چہارم آیات رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کریں جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ تو آہستہ پڑھیں ورنہ آواز سے۔ نمبر 6 خوش الحانی سے پڑھیں کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ باطنی آداب یہ ہیں: اول کلام پاک کی عظمت دل میں رکھیں کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوم حق سبحانہ و تقدس کی علو شان اور عفت و کبریائی کو دل میں رکھیں جس کا کلام ہے۔ سوم دل کو وسواس و خطرات سے پاک رکھیں۔ نمبر 4 معنی کا تدبر کریں اور لذت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو عزت و حکمت والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی: او مجرموں، آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ نمبر 5 جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے۔ مثلا اگر آیات رحمت زبان پر ہے دل سرور بن جائے، اور آیات عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے۔ نمبر 6 کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا حق سبحانہ و تقدس کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک بھی حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں۔ ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں۔ اس زمانہ جہالت میں جہاں ہم مسلمانوں میں اور بہت سے دینی امور میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہاں ایک عام آواز یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کو فضول سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وبا ہوتی تو اس پر کچھ تفصیل سے بیان کیا جاتا، مگر یہاں تو ہر ادا مرض ہے اور ہر خیال باطل۔ اس لیے کس کس چیز کو روئیں اور کس کس چیز کا شکوہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔
ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تو اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے بھی افضل ثواب عطا کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فساق کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا۔ ایک گویا جس کا نام زازان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا۔ ابن مسعود نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا کیا ہی اچھی آواز تھی، اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی، اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے۔ زازان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور یہ ارشاد فرما گئے ہیں۔ اس پر اس مقولہ کی کچھ ایسی حیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں، اور قصہ مختصر کہ وہ اپنے سب آلات توڑ کر ابن مسعود کے پیچھے لگ گئے اور علامہ وقت ہوئے۔ غرض متعدد روایات میں اچھی آواز سے تلاوت کی مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت بھی آئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوں اور یہود و نصارہ کی آواز میں مت پڑھو۔ ان قریب ایک قوم آنے والی ہے جو گانے اور نوحہ کرنے والوں کی طرح سے قرآن شریف کو بنا بنا کر پڑھے گی، وہ تلاوت ذرا بھی ان کے لیے نافع نہ ہوگی، خود بھی وہ لوگ فتنے میں پڑیں گے اور جن کو وہ پڑھنا اچھا معلوم ہوگا ان کو بھی فتنہ میں ڈالیں گے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھی آواز سے پڑھنے والا کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جب تو اس کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو محسوس کرے کہ اس پر اللہ کا خوف ہے، یعنی اس کی آواز سے مرعوب ہونا محسوس ہوتا ہو۔ اس سب کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت و طاقت کے موافق اس کا مکلف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ جو شخص کلام پاک پڑھے اور اس کو درست نہ پڑھ سکے تو وہ فرشتہ اس کو درست کرنے کے بعد اوپر لے جاتا ہے۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔